الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، جہنم کے احوال پر سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا تھا. اسی سلسلے کی آج 8ویں قسط ہے. مختلف عذابات جہنم کے آپ نے سنے اور اس پر بھی کافی احادیث سن چکے کہ کن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں عذاب ہوتا ہے اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. کئی گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا. آج کی نشست میں کچھ مزید ایسے گناہ جو انسان کو جہنم لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے. حضرات محدثین کرام نے کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو جمع کیا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا جو اعمال انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جو اعمال انسان کو خسارے میں ڈالتے ہیں، جو اعمال انسان کو ہلاک کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جب ایسے اعمال ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان اعمال کو سنیں، سنائیں، پڑھیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے بچ جائیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اور ان اعمال کو اپنانے والے بنیں، ان اعمال خیر کے کرنے والے بن جائیں جن اعمال پر اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر جنت عطا فرماتے ہیں. تو اسی مقصد کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو سننا ہے. اور پچھلے جمعوں میں بھی کئی اعمال میں ذکر کر چکا ہوں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. تو کچھ مزید اعمال کا تذکرہ آج کی اس نشست میں ہم کریں گے. ایک تو بعض اوقات ہم اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتے. غیر محتاط گفتگو یہ بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. بلا سوچے بلا سمجھے بعض اوقات ایسی گفتگو انسان کرتا ہے کہ یہ زبان انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے. پچھلے جمعے میں ایک حدیث اس طرح کی آپ کے سامنے آئی تھی، لیکن ابھی جو حدیث ذکر کرنے لگا ہوں یہ الگ ہے. سنیے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا. وبه قال حدثني ابراہیم ابن حمزہ قال حدثني ابن ابی حازم عن یزید عن محمد بن ابراہیم عن عیسی بن طلحة بن عبید اللہ التیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور فرما رہے ہیں یقول
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بها فی النار ابعد مما بین المشرق، رواہ بخاری۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے اپنی گفتگو کو محتاط بنانا ہے۔ غیر محتاط گفتگو سے عام طور پر جب محافل سجتی ہیں، چند دوست احباب مل بیٹھتے ہیں ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کہیں پر بھی، پھر ایسی گفتگو چل نکلتی ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، انسان کو گمراہی کے اندر وہ دھکیل دیتی ہے، ایسی باتیں چل پڑتی ہیں۔ اس لیے اپنی گفتگو کو، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو محتاط بنانا چاہیے، غیر محتاط نہیں بنانا چاہیے۔ اب جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کر دی، بعض کو چلتے چلتے پھر بات بہت ہی آگے نکل جاتی ہے، تو یہ غیر محتاط باتیں انسان کو جہنم میں اتنی گہرائی میں پہنچا دیتی ہیں، فرمایا جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ تو یہ زبان کی وجہ سے ہوا، غیر محتاط گفتگو کی وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، پہلی ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری گفتگو، ہماری باتیں جانچی تولی ہوں اور مختصر سے مختصر گفتگو ہو۔ بہت لمبی نشستیں جو دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں، وقت کا ضیاع بھی بہت زیادہ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے نا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور یہ کہاں اور کیسے ضائع ہو رہا ہے۔ جیسے بات چل نکلی پھر چلتی بنتی ہے، پھر چلتی بنتی ہے اور چلتی بنتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زبان سے جو بات کرنی ہے اس کو محتاط انداز سے کہنا ہے، غیر محتاط گفتگو سے بچنا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وهذا حدیث ابو بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، ولا ينظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ چار باتیں فرمائیں۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک، رجل علی فضل ماء بالفلاۃ یمنعہ من ابن السبیل، ایک آدمی کسی بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، سفر میں ہے، اور اس کے ساتھ سفر میں اس کا کوئی دوسرا دوست موجود ہے، مسافر، ابن السبیل مسافر، کوئی اور مسافر اس کے ساتھ موجود ہے، اس کے پاس زائد پانی موجود ہے، اس کو پینے کے لیے بھی پانی نہیں دے رہا۔ اندازہ لگائیے، چونکہ وہاں پر وہ نہ پانی خرید سکتا ہے، نہ وہاں پر کوئی کنواں تالاب موجود ہے، نہ کوئی اور پانی کا انتظام ہے۔ اب اس کے پاس پانی زائد مقدار میں موجود ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ خود پیے گا، اپنی جان بچائے گا، پھر تو المسئلہ لگے، لیکن اس کے پاس اتنا زائد پانی موجود ہے کہ دوسرے آدمی کی جان بچ سکتی ہے، یہ اس کو پانی نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کریں گے، اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے اور اس کو عذاب دیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، مسلمان کے حقوق دیکھیے آپ۔ دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ
امامن لا یبایعہ الا لدنیا، وہ آدمی جو کسی حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اس کی بیعت کا مقصد دنیاوی مال و جاہ ہے، بادشاہ کا قرب، دنیاوی اغراض۔ اب چلیں بیعت نہ صحیح، آپ اس کو ووٹ کہہ دیں، اپنی اصطلاح میں استعمال کر لیجئے۔ اس غرض سے کسی بادشاہ یا حاکم کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کو ووٹ دیتا ہے، اغراض و مقاصد اس کے دنیاوی ہیں کہ مجھے اس سے کوئی مال ملے، کوئی فائدہ ملے۔ تو دوسرا فرمایا یہ آدمی ہے فَإِنْ آتَاهُ مِنْهَا وَفَا، اگر وہ کوئی چیز اس کو دیتا ہے تو اس سے وفا کرتا ہے، نہیں دیتا تو بے وفائی کرتا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتِ مِنْهَا مَا لَمْ يَفِ، اور اگر کوئی چیز نہیں دیتا تو پھر اس سے وفا نہیں کرتا۔ اور تیسرا آدمی، یہ لائن ایک چھوٹ کے، یہ پہلے نمبر پر تھا، چلے تیسرا آدمی یہ بن گیا وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تیسرا آدمی وہ ہے جو کسی کے ہاتھ پر کوئی مال بیچتا ہے، کوئی چیز فروخت کرتا ہے عصر کے بعد، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اتنے اتنے کا لیا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر یہ مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے۔ فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اب یہ اس کی تصدیق کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا، یعنی یہ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بول کر اس نے کہا یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی اور قسم اٹھائی اس پر، تو گاہک نے اس کو سچا سمجھ کر وہ چیز خرید لی کہ بھائی یہ ٹھیک کہتا ہوگا۔ تو یہ تین لوگ فرمائے، پہلے نمبر پر جس کے پاس اضافی پانی ہے، دوسرے نمبر پر عصر کے بعد سامان بیچتا ہے اور اس پر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس آدمی کا ذکر کیا جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کسی حاکم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، یعنی اس کو ووٹ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ عصر کے بعد کا ذکر کیوں کیا؟ محدثین فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت اللہ کی طرف رجوع کا ہے، عبادت کا وقت ہے، اور یہ اس وقت بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف نہیں کرتا، جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتے ہیں۔ تو ان تین لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الهرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس آدمی نے کسی مسلمان کا حق قسم اٹھا کے مارا، حق مارا، جھوٹی قسم اٹھائی، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو لازم کر دیا، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ فقال لہ رجل، ایک آدمی نے کہا، سوال پوچھا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے کوئی معمولی چیز ہی کسی کی غصب کر لی، کوئی معمولی چیز میں کسی کا حق مار دیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو لازم کر دیا؟ معمولی چیز بھی کسی کی قبضہ کر لی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ قال وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ناحق کسی کی چیز پر قبضہ کرنا، ناحق کسی سے کوئی چیز چھین لینا، دھوکہ دے کر لے لینا، جھوٹی قسم اٹھا کر دعویٰ کرنا یہ چیز میری ہے، فرمایا اللہ نے اس پر جہنم کو لازم کر دیا۔ اور پھر اس کی وضاحت کی کوئی بڑی چیز مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہو، فرمایا اگر پیلو کے درخت کی ایک شاخ بھی ناحق کسی کی اس طرح چھین لے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ اور جن اعمال پہ
جہنم کی سزا کا ذکر کیا. ایک اور گناہ سنیے. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن ہلال بن یصاف عن ابی یحیی عن عبد اللہ بن عمرو قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا. رأى قوما کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا یتوضؤون جنہوں نے وضو کیا وآقابهم تلوح ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی. فقال ویل للآقاب من النار فرمایا ان ایڑیوں کے لیے بربادی ہے, ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے. اسبغ الوضوء وضو کامل طریقے سے کرو. رواہ ابن ماجہ, ابن ماجہ کی حدیث. اب معمولی بات لوگ بعض چیزیں سمجھتے ہیں. اب ان لوگوں نے وضو کیا, ایڑیاں ان کی خشک تھی, ایڑیوں کو دھویا ہی نہیں, ایڑیوں تک پانی پہنچا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے, یہ جہنم میں جائیں گی. کیوں خشک چھوڑی ہے؟ وضو کا اہتمام چاہیے. یہ 10 سیکنڈ میں یا 30 سیکنڈ میں وضو یہ سمن سے باہر ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سمن سے باہر ہے. اس لیے وضو کو اچھے طریقے سے کیجئے. صحابہ اکرام کے ہاں معمول کیا تھا؟ ایک دوسرے سے فرماتے کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ پھر وضو کر کے دکھاتے کہ یوں آپ وضو فرمایا کرتے تھے. لیکن ہمارے اندر ذوق بھی نہیں ہوتا, شوق بھی نہیں ہوتا, سیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں, کوئی سکھائے تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, سمجھتے بھی نہیں ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے. صرف وضو کے مسائل اگر آپ لیجئے اس پر سینکڑوں صفحات لکھے گئے, بلکہ ہزاروں صفحات ہوں گے. اتنے مسائل ہیں وضو میں, لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. آج کل تو سردیوں کے دنوں میں تو عموماً جلد خشک ہوتی ہے, پانی پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اچھی طرح مل کر 3 بار اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں اور تسلی کر لیں کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی. اس کا اہتمام کیجیے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعید ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے سامنے. ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. تو اس لیے اس کا بہت اچھی طرح, میں نے خود کئی دفعہ کئی ساتھیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پیچھے سے ایڑیاں خشک ہوتی ہیں. میں نے یہاں پر دیکھا ایڑیاں خشک ہوتی ہیں, پوری لائن بنی ہوتی ہے خشک, آدھی خشک ہوتی ہیں, پورے ایک تخنے کے نیچے جگہ خشک ہوتی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان گرانوں میں پیدا ہوئے, بچپن سے ہی ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں, لیکن ہمارا وضو ٹھیک نہ ہو تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ کئی اتنے بنیادی اور موٹے مسائل ہیں طہارت کے, 18 سال 20 سال 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کو معلوم نہیں. غسل کے مسائل معلوم نہیں. یہ کیسے پتہ ہوں گے بھائی؟ سیکھنے سے, سمجھنے سے, ٹائم دینے سے. تو اس لیے اس میں کوشش کیجیے کریں کہ کم از کم اگر ہم یہ بنیادی مسائل ہی تو سیکھ لیں جو ہر آدمی پر فرض ہیں, لازم ہیں, ان کی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کری جاتی. تو ہلاکت کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں, اور جہاں پر اگر کوئی درس و تدریس کا حلقہ ہوتا بھی ہے ہم ٹائم نہیں دیتے. ہم ایسے بھاگ رہتے ہیں جیسے ہم نے PhD کی ہوئی ہے ان مسائل میں. ایسے ہم بھاگتے ہیں. بھائی 5 منٹ بیٹھ جائیں, 10 منٹ بیٹھ جائیں, اگر آپ مسائل سیکھ رہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ پارکوں میں, ہوٹلوں میں, کلبوں میں ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے. کرکٹ کا میچ لگ جائے ہم تو اپنی سرکاری جاب سے چھٹی کر بیٹھتے ہیں, لیکن قرآن کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, اس کے لیے ہم تیار نہیں. اور معاف کیجیے گا, ہماری بے حسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت, جب جمعے کا وقت داخل ہو جاتا ہے, جب جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ نہیں, جب جمعے کا وقت داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے.
اس کے بعد بھی ہماری مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے منع کیا اور نص قطعی ہے، قرآن ہے، کوئی اجتہادی مسئلہ بھی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، نص قطعی ہے کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. لیکن ہم اس وقت آتے ہیں جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خطبے کی کوئی حیثیت ہی ہم نہیں سمجھتے. خطبہ واجبات میں سے ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے آئیے. ارے شیخ فرماتے ہیں، ارے شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے اپنے کرگستان کے سفر میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی. فرماتے ہیں جمبول کی جامع مسجد کے اندر مجھ سے ٹائم لیا کہ جمعہ آپ نے یہاں پڑھانا ہے، تو وہاں کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں 10 بجے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور 10 بجے کے بعد مسجد کے دروازے بند، اندر جگہ نہیں ہوتی. 10 بجے بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو سڑکوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اہتمام ہے، تو اس لیے اپنے وضو کا اہتمام کیجئے، ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم ان ضروری چیزوں کو تو کم از کم سیکھیں. اپنے اندر ہمیں احساس لانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سنیے. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابو ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن حولة الانصارية رضی اللہ تعالی عنہ. حولہ انصاریہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، رواہ بخاری. کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہوگی. اللہ کے مال میں ناحق تصرف، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، بیت المال کا مال، اجتماعی مال، دوسروں کا مال، کسی بھی طرح ناحق کسی کے مال میں تصرف کرنا، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی. ایک اور حدیث سنی جس پر جہنم کی وعید آئی. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء ابن عبید الزبعی قال حدثنا جویریہ یعنی ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة فی ہرۃ، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا. سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار، اس نے بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، بلی مر گئی، اس وجہ سے عورت جہنم چلی گئی. لا ہی اطعمتها وسقتها، نہ اس کے آگے کوئی پانی ڈالا نہ کھانا ڈالا. اذ ہی حبستها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض، اس کو باندھ کے رکھ لیا، چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود زمین کے اوپر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے خود کوئی چیز کھا لے، اس کو قید کر دیا، چھوڑا بھی نہیں اور باندھ کے اس کے آگے ڈالا بھی کچھ نہیں. وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی جس کی وجہ سے اور جہنم میں چلی گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو معلوم ہوا جانوروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی جہنم کی سزا ہے. یہ تو بلی کی ایک مثال ہے نا. کسی بھی جانور پر ظلم کرنا اسلام تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں انتہا پسندی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب اور دجال ہیں. اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی بتا رہے ہیں کہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا. کسی آدمی نے کوئی جانور رکھا ہے، بکری رکھی ہے، مرغی رکھی ہے، طوطے رکھے ہیں، کوئی بھی جانور رکھے، ان کی خوراک کا خاص خیال کیجئے. جانوروں کے حقوق میں شامل ہے. اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں جانوروں کے حقوق پر. تو اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو آدمی جس شعبے میں، جس مشن میں، جس حوالے سے یا معاملات میں جو کام کر رہے اس حوالے سے پہلے اچھی طرح سیکھے، سمجھے، مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد وہ کام کرے تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے. ایک اور حدیث سنیے. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وابو معاویہ عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم. یہاں پر بھی 3 لوگوں کا فرمایا. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کریں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے.
قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم، ابو معاویہ فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ ان کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا ہے اور زناکار ہے، وملک کذاب، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے اور جھوٹ بولتا ہے، وعائل مستکبر، فقیر ہے، محتاج ہے لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ فقیر ہو کر، محتاج ہو کر تکبر کرنا، ایک مالدار آدمی، امیر آدمی تکبر سمجھ آتا ہے، فقیر ہو کر کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ بھی تکبر کرتا ہے، تو یہ بڑا جرم۔ اور پھر جھوٹ بولنا ویسے بھی جرم ہے، اور بادشاہ وقت ہو کر، حاکم وقت ہو کر، ایک بڑی رعایا کے اوپر جس کی حکمرانی اور نگرانی چل رہی ہے وہ بھی کذاب اور جھوٹا ہے، تو پھر باقیوں کو کیا بنے گا؟ اور بوڑھا ہے، بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اعضاء کام نہیں کرتے، جسم کام نہیں کرتا، قوتیں ختم ہو گئیں، پھر بھی زنا کا شوق رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں بھی 4 باتیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ قال حدثنا ابو بکر وعثمان ابن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری قال الجواز الغلیظ الفظ، فرمایا جنت میں فحش گوئی کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو بات بات پہ جھگڑے، آج ہم اپنی بازاروں اور مارکیٹوں کا حال دیکھیے، اتنی سی بات پہ لوگ جھگڑ جاتے ہیں، پستول نکل آتے ہیں، چھریاں مار دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا معمولی بات پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھگڑالو آدمی جو بات بات پہ جھگڑ پڑے، بات بات پہ لوگوں کے گریبان پکڑنے لگ جائے، تھپڑ رسید کرنے لگ جائے، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فاحش گوئی کرنے والا جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، بات بات کے ساتھ گالیاں نکالتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی اصلاح کریں، اور یہ ساری احادیث سنانے کا کیا مطلب ہے کہ جو اعمال انسان کی بربادی، ہلاکت، تباہی، جہنم اور آگ کا سبب بنتے ہیں ہم ان سے بچ جائیں، اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان کا تذکرہ ہوگا۔